السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہم لوگ سفر معنوی پر روانہ ہیں کربلا کی طرف۔ آپ کیا احساس کر رہے ہیں اس راستے پہ جو ہم لوگ چل رہے ہیں؟ اس راستے کا احساس ہر سفر سے مختلف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ راستہ وہ ہے کہ جہاں آل نبی قید ہو کر ان راستے سے گزرے، لیکن ان کا سفر اور ہمارے سفر میں زمین آسمان کا فرق کیسے ہے کہ میرا سلام ہو میری شہزادی ثانیہ زہرا پر، میرا سلام ہو امام سید سجاد پر، میرا سلام ہو آل نبی پر کہ جنہوں نے ساری سختیاں اس سفر میں اٹھا لی اور اب اپنے زائرین کے لیے اتنی آسانیاں کر دیں کہ ہم اگر تھک کر بیٹھتے ہیں تو مالش کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، کھانا کھلانے آ جاتے ہیں، پانی پلانے آ جاتے ہیں۔ تو اس سفر پہ اگر ہم یاد کریں تو سید سجاد مولا جب تھک کر بیٹھتے تھے، بی بی زینب تھک کر بیٹھتی تھی، کوئی خدمت کے لیے نہیں آتا تھا، بلکہ کوڑے مار کر اٹھا دیا جاتا تھا۔ یہ سفر عشق ہے اور یہ ہر مکتب فکر کے لوگ، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، مجھے مختلف مذاہب مختلف اقوام کے لوگ یہاں پر نظر آتے ہیں جو اپنی عقیدت کا اظہار مولا حسین سے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اس کا اجر مولا نے بہت دیا ہے۔ لوگ تو عشق حسین میں جاتے ہیں لیکن مولا حسین کسی کو اظہار نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف پیدل چل کر جائے گا، اللہ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 1000 درجات۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو لوگ اس وقت نہیں آ سکے ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہر قدم پہ ان کے لیے یہی دعا ہے کہ مولا جو آپ کے روضے پر اور بالخصوص نجف سے کربلا پیدل آپ کے روضے پر آنا چاہتے ہیں، ان کو اس سال نہیں ہر سال ہی اپنے روضے پر آنا ہے۔ یہ استقبال حکومتیں اس وقت جو اس قدموں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ قدم جو کربلا کی طرف ہم سب کے بڑھ رہے ہیں اور یہ جمعیت کے جو نجف سے شروع ہوئی ہے کربلا تک ہونے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے، یہ ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، یزیدیت کے موقع تو بہت بڑا تماشا ہے، بہت بڑا تماشا ہے کہ بلکہ میں کہوں گا کہ یہاں بی بی زینب کا انتقام نظر آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ لوگوں نے چاہا تھا کہ حسین کو بھول جائیں گے